الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ عقیقے وغیرہ کے تعلق سے کبھی کبھی لوگ ایک عجیب سی چیز پیدا کر دیے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ سوال بھی کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ عقیقے کا جانور لوگ بجائے خریدنے کے کیا کرتے ہیں کہ ذبح کروا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ذبح کرنے کے بعد جو گوشت نکلے گا اس گوشت کے حساب سے ہم پیسہ دیں گے، گوشت جو نکلے گا اس گوشت کے حساب سے ہم پیسہ دیں گے۔ تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ بالکل غلط ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ پہلی بات دیکھیں، پہلی بات یہ کہ یہ ایک عبادت ہے۔ عقیقہ کرنا کیا ہے؟ قربانی کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ جب ہم اس عبادت کو انجام دینے جا رہے ہیں تو محبت اور پورے شوق سے اس کو اللہ کے واسطے اس کو ادا کریں، اخلاص کے ساتھ ادا کریں، اور یہ اپنے اوپر ایک بوجھ نہ سمجھیں کہ ایک ایک پائی کا اور ایک ایک روپے کا حساب کریں کہ کہیں اگر کھڑا جانور خریدیں گے تو کچھ گھاٹا لگ سکتا ہے، گوشت کے حساب سے لیں گے تو بالکل پرفیکٹ آئے گا اور کوئی گھاٹا نہیں لگے گا، کوئی اس میں مشکل گڑبڑی نہیں ہوگی، لہٰذا ہم کیا کریں گے؟ گوشت کے حساب سے پیسہ دیں گے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ ایسا نہ کرے، بلکہ اللہ کے واسطے اس عبادت کو انجام دے رہا ہے تو دل کھول کر کے اور دل بڑا کر کے اس عبادت کو دل کی خوشی کے ساتھ اس کو ادا کرے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے جب جو زکوٰۃ کے تعلق سے حدیث آتی ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ خاص بیان فرمایا ہے کہ طیبۃ بہا نفسہ، جو آدمی زکوٰۃ دے رہا ہو تو اسے چاہیے کہ اندر سے وہ خوشی فیل کر رہا ہو، وہ رضامندی سے دے رہا ہو۔ ایسا نہیں کہ آدمی کوئی چیز دے رہا اللہ کے راستے میں تو سوچ رہا ہو کہ اب کیا کروں، دینا ہی پڑے گا، مصیبت ہے، کہیں سے تو انتظام کرنا ہی پڑے گا۔ نہیں، آپ عبادت ادا کر رہے ہیں، اللہ کے طرف سے یہ فریضہ جو آپ کو دیا گیا آپ اس کو دے رہے ہیں، ادا کر رہے ہیں، تو نہایت ہی خوشی کے ساتھ اس کو ادا کریں۔ اگر یہ خوشی اور یہ رضامندی آپ کے دل میں ہے تب یہ چیز آپ عبادت کر رہے ہیں اور تب آپ کی عبادت قبول ہوگی۔ تو یہ چیز یہاں بھی دیکھیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ قربانی کر رہے ہیں اور عقیقہ کر رہے ہیں تو یہ گوشت کھانے کے لیے تھوڑی کر رہے ہیں کہ آپ گوشت کا پیسہ دے دیں گے، بلکہ اصل کیا ہے؟ یہ ایک عبادت آپ ادا کر رہے ہیں۔ ٹھیک، جب عبادت ہو گئی تو عبادت کو ہمیں بالکل پورے شوق سے ادا کرنا چاہیے، اور اس میں ایک ایک پائی کا ایک ایک روپے کا حساب کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیں، آدمی یہ کہتا ہے کہ میں گوشت کا پیسہ ادا کر دوں گا۔ بھائی دیکھیں، جو عقیقہ کے اصل کیا ہے؟ اصل گوشت نہیں ہے، عقیقے کے اصل کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں خون بہانا ہے، جانور ذبح کرنا ہے۔ آپ شکریہ کے طور سے آپ کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی، اللہ رب العالمین نے نعمت عطا کی، تو اللہ کے راستے میں کیا کر رہے ہو؟ ایک خون بہا رہے ہو اللہ کی رضامندی کے لیے۔ تو خون اصل ہے، جانور کو ذبح کرنا اصل ہے، گوشت کھانا اصل نہیں ہے۔ گوشت تو طبعاً آپ کو ایک کھانے کی اجازت دے دی گئی ہے، لیکن اصل کیا ہے؟ خون بہانا ہے۔ تو آپ گوشت کی قیمت ادا کر رہے ہو، خون کی قیمت کون ادا کرے گا؟ تو آپ نے صرف گوشت کا پیسہ لگایا اور خون کا پیسہ، خون کی کوئی قیمت ہی نہیں سمجھی آپ نے، دوسری چیزوں کی کوئی قیمت ہی نہیں سمجھی۔ اس کے اندر، جانور کے اندر بہت ساری چیزیں تو نکلیں گی، اس کی آپ نے کوئی قیمت ہی نہیں لگائی۔ تو ایک چیز یہ ہو گئی کہ آپ نے دوسری چیزوں کی کوئی قیمت نہیں لگائی، صرف گوشت کی قیمت لگائی۔ تیسری چیز دیکھیں جو اس سے بہت بڑی اہم ہے، وہ یہ کہ عقیقہ یا قربانی وغیرہ کے جو جانور ہے اس کو ذبح کرنے سے پہلے ضروری کیا ہے کہ آدمی اس کا مالک ہو چکا ہو، اس کا مالک ہو چکا ہو۔ اگر آپ اس کے مالک نہیں ہوئے ہیں تو آپ اس کو ذبح نہیں کر سکتے ہیں، وہ آپ کی طرف سے عقیقہ نہیں ہوگا، آپ کی طرف سے قربانی وہ چیز نہیں ہوگی۔ ذبح کرنے سے پہلے کیا ضروری ہے کہ آپ اس کے مالک ہو چکے ہوں کہ یہ میری ملکیت ہے۔ اور جب آدمی گوشت ذبح کرنے کے بعد گوشت کا پیسہ دے گا تو ابھی تو اس کا مالک ہی نہیں ہوا، ابھی تو اس کا مالک ہی نہیں ہوا۔ ذبح کر دیا اور اس کا مالک ہی نہیں ہوا، جب ذبح کر دیا اور اس کا مالک ہی نہیں ہوا تو عقیقہ نہیں ہوگا۔ عقیقے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ جس جانور کو ذبح کرنے جا رہے ہیں آپ اس کے مالک ہوں، وہ آپ کا ہو کہ یہ میرا جانور ہے، پھر اس کے بعد آپ اس کو ذبح کریں۔ ٹھیک ہے؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں گویا میں ہی مالک ہوں، بس پیسہ لیٹ سے دوں گا، گوشت کا حساب کر کے پیسہ دوں گا ورنہ میں ہی مالک سمجھ رہا ہوں، تو یہ حقیقی بات نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک صورت دیکھیں۔ اگر جانور کیا ہے، ذبح قصاب لے کر کے آیا ہے اور ذبح کرنے سے پہلے اچانک کچھ ہو گیا، اس کے اوپر کچھ گر گیا، دب گیا، اچانک وہ مر گیا، بچہ ذبح نہیں کر سکے، وہ جانور کیا ہو گیا؟ وہ بکرا کیا ہو گیا؟ مر گیا۔ اب بتائیں، جب مر گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ وہ کس کے ذمے میں ہوگا؟ اس کا بھگتان کون کرے گا؟ وہ کس کا گھاٹا، اس کا گھاٹا کون سہے گا؟ کیا قصاب جو لے کر کے آیا وہ گھاٹا سہے گا؟ اگر یہ کہتے ہو کہ قصاب گھاٹا سہے گا تو تم اس کے مالک نہیں ہوئے، گویا کہ تم نے ابھی خریدا ہی نہیں تھا، تم جھوٹ بول رہے تھے کہ میں اس کا مالک ہوں۔
اور اگر کہتے ہو کہ نہیں نہیں میں گھاٹا سہوں گا، میں خرید چکا ہوں، تو پھر کتنا گھاٹا سہو گے؟ پیسے کا کیا ہوگا؟ کیونکہ پیسے کا تو پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ پیسے کا حساب تو گوشت کے بعد لگے گا، گوشت پر لگے گا، اور گوشت کا کوئی پتہ ہی نہیں کس میں گوشت نکلے گا کیسے۔ تو بہرحال ایک صرف سمجھانے کی بات ہے کہ یہ پوری طرح سے واضح ہے کہ اگر آدمی گوشت کے اوپر پیسے کا حساب کرتا ہے تو گویا وہ چیز اس کی ملکیت میں داخل نہیں ہوئی، وہ مالک نہیں ہوا۔ جب آپ مالک نہیں ہوئے اس جانور کے، اس بکرے کے، تو آپ کیسے اس جانور کو، اس بکرے کو عقیقے کے طور پر ذبح کر رہے ہو اپنے بچے کے عقیقے کی طرف سے، کہ بچے کا عقیقہ کر رہے ہو یا اپنے فلاں کی طرف سے قربانی کر رہے ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو دیکھیں یہ ایسی چیز ہے جس سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ دلیلوں کی روشنی میں جب اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ معاملہ کیا ہے، معاملہ بالکل مشکل والا ہے، اور آدمی ایک ایسی چیز میں اپنے آپ کو ڈال رہا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کا عقیقہ خراب ہو جائے گا، اس کی قربانی خراب ہو جائے گی، چند پیسے بچانے کے لیے، چند پیسے بچانے کے لیے۔ دوسری بات اور چیز دیکھیں کہ عقیقے اور قربانی وغیرہ میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اچھے جانور ذبح کرنا چاہیے، عیب دار جانور ذبح نہیں کرنا چاہیے، عیب دار جانور ذبح نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک۔ اب اگر کوئی شخص گوشت کی صرف قیمت لگاتا ہے اور اس کی تندرستی وغیرہ کی قیمت نہیں لگاتا ہے، تو گویا دیکھیں بچہ جانور اچھا ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے، عیب سے پاک ہونا چاہیے، یہ سب چیزیں کو ہم نے کوئی اہمیت ہی نہیں دی، ہم نے تو صرف اس کی گوشت کی اہمیت دی۔ اور گوشت کی جب دیکھیں گے، چاہے لنگڑے کا ہو تب بھی وہ گوشت کا قیمت وہی ہوگی، اور چاہے تندرست ہو اور کوئی عیب نہ ہو تب بھی گوشت کی قیمت تو وہی ہوگی۔ تو پھر ہم نے ان چیزوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں دی، حالانکہ جانور میں قربانی کے عقیقے جانور ان سب چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جانور جو ذبح کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں، ہم قربانی یا عقیقہ ذبح کر رہے ہیں تو اللہ کی عبادت کے لیے کر رہے ہیں، تو اللہ کے عبادت میں ہم کوئی گھٹیا چیز نہیں پیش کر سکتے ہیں، نہیں پیش کرنا چاہیے، بلکہ بہترین اور خوبصورت اچھی چیز پیش کرنا چاہیے۔ تو جو ہم اچھی چیز پیش کرنے جا رہے ہیں تو اچھی چیز کی اچھی قیمت ہوتی ہے، اچھی چیز کی اچھی قیمت ہوتی ہے۔ آپ جب بہترین چیز پیش کرنے جا رہے ہیں، فربا اور موٹا اور بہترین جانور پیش کرنے جا رہے ہیں، تو اس کی اچھی قیمت آپ کو دینی پڑے گی، اور یہاں آپ جانور کی کوئی قیمت ہی نہیں لگا رہے ہیں، آپ تو گوشت کی قیمت لگائیں گے۔ جب گوشت کی قیمت لگائیں گے تو چاہے وہ بہترین جانور ہو، تندرست جانور ہو، چاہے اس سے نارمل جانور ہو، اور یہ کہ تھوڑا مریض قسم کا جانور ہو، تھوڑا ڈھیلا ڈھالا جانور ہو، تو گوشت کی قیمت تو سیم ہوئی، تو پھر اس کی کوئی قیمت نہیں رہ گئی۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھ کر کے یہ بات علماء کا عام فتویٰ بھی یہی ہے کہ اس طرح کا معاملہ کرنا کیا ہے، غلط ہے، اس طرح کی چیزوں سے بچیں۔ عقیقے آپ کرنا چاہتے ہیں، قربانی کرنا چاہتے ہیں، پہلے اس جانور کو پورے طریقے سے خرید لیں، آپ اس کے مالک ہو جائیں، اس کی قیمت فکس کر لیں۔ آپ کے پاس پیسہ نہیں، ادھار خرید لیں، بعد میں دیں، کوئی بات نہیں، بعد میں پیسہ دے سکتے ہیں، لیکن اس کو آپ پہلے جانور کے ذبح ہونے سے پہلے آپ اس کو خرید لیں، آپ اس کے مالک بن جائیں، پھر آپ اس کو قربانی یا عقیقے میں پیش کر سکتے ہیں اللہ کے لیے۔ نہیں ہے کہ آپ سوچیں کہ اس کو ذبح کر دیں اور بعد میں گوشت کا حساب کریں گے، یہ سب گوشت کا حساب کرنا بالکل غلط ہے، یہ عبادت ہے، اس میں سے تول کر کے 1 کلو گوشت نکالنا، کتنا گوشت ہوا، حساب پر آیا کہ نہیں آیا، 1 کلو کا کتنا پڑا، کہیں زیادہ تو نہیں پڑ گیا، اگر ایسے خریدتے تو کتنا ہوتا، ایسے خریدا تو کیسے ہوا، کتنا گھاٹا لگا، کتنا، یہ سب عبادت ہے، آپ عبادت کر رہے ہیں، اور کوئی نفع نقصان کا آپ معاملہ نہیں کر رہے ہیں کہ گھاٹا لگا کہ نہیں لگا، آپ عبادت میں ہر حال میں نفع ہی میں ہوں گے، اللہ کے راستے میں آپ کا خرچہ ہو رہا ہے، آپ نفع ہی میں ہوں گے۔ آپ کو چاہیے کہ دل کی خوشی کے ساتھ، رضامندی کے ساتھ اس عبادت کو ادا کریں، ورنہ وہ عبادت خراب ہو جائے گی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس عبادت کا، پیسہ بھی جائے گا اور اللہ کے یہاں قبول ہی نہیں ہوگا۔ اللہ کے یہاں ایسی چیزیں نہیں قبول ہوتی ہیں جب تک کہ آدمی کے اندر اخلاص، تقویٰ اور الہیت اور دل کی گہرائی، محبت سے، خوشی سے، رضامندی سے نہیں پیش کرتا ہے، پھر عبادت کرنے کا کوئی شوق نہیں ہوتا، کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، نہ اللہ کے یہاں اس کی قبولیت ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس کو سمجھنا چاہیے، اور یہ جو گھٹیا چیز معاشرے میں رائج ہو رہی ہے، پیسے بچانے کے لیے، 2-4 روپے کے ادھر ادھر ہونے کے لیے آدمی اس طرح کی بات کرتا ہے، یہ سب غلط ہے، یہ غلط ہے، اس سے دور رہنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سیدھے راستے کی ہدایت فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، جزاکم اللہ خیرا، اللہ اعلم، اللہ اعلم۔